والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری اولاد امجاد، حضرات سادات اعظام، اکابر مشائخ اعظام، افاضل علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم منتظمین احباب اور اتنی بڑی کثیر تعداد میں میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کے جملہ مہمانان، جملہ حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ التحیات و تسلیمات کے ذکر مبارک کی اس فقید المثال عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ علیہ التحیات والسلام میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے احباب ملک محمد ریاض صاحب کی زیر قیادت جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت کے ساتھ اس عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ علیہ التحیات والثناء کا اہتمام فرماتے ہیں، رب کریم جل شانہ قبول و منظور فرماتے ہوئے اس محفل اقدس کے فیوز و برکات جملہ منتظمین، جملہ معاونین، ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کے پیارے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب بن ہاشم رضی اللہ عنہ، جب ان کا وصال اقدس محبوب کریم علیہ السلام کی دنیاوی عمر مبارک 10 سال کے دوران ہوا، تو وصال اقدس سے پہلے انہوں نے اپنے گھر مبارک میں محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو اپنے سینے اقدس کے اوپر لٹایا ہوا تھا۔ محبوب کریم علیہ السلام کی عمر مبارک دنیاوی اس وقت 10 سال تھی۔ یہ سن 580 عیسوی کا واقعہ میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عبد المطلب کے جتنے بھی اس وقت زندہ فرزند ہیں محبوب کریم علیہ السلام کے چچا جان، وہ سب کے سب حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا کہ میرے تمام کے تمام پیارے بیٹوں، میں نے تمہیں اللہ پاک رب کعبہ جل شانہ سے منت مان کے لیا تھا، آب زمزم شریف کے پس منظر کے حوالے سے۔ رب کعبہ نے کرم فرمایا، تم جیسے جلوی شیر بہادر فرما بردار بیٹے مجھے رب کعبہ کی جانب سے عطا ہوئے، ہمیشہ تم نے میری اطاعت کی، اور اب میرا دم واپسی ہے، آخری وقت آ گیا ہے، اور میرے لیے تمام کے تمام کائنات کے امور اور معاملات کے مقابلے میں جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کی کفالت اور خدمت ہے۔ آپ سب میرے بیٹے ہو، چاہیے تو یہ کہ میری جو 6 کی 6 ازواج میں سب سے بڑی زوجہ محترمہ میں سے میرے سب سے بڑے بیٹے ہیں حارث بن عبد المطلب بن ہاشم، وہ میرے بعد جانشین مقرر ہوں، جو اس دور کا نظام تھا اس کے مطابق متولی کعبہ بھی وہی ہوں، سردار بنی ہاشم بھی وہی ہوں، اور سید العرب اور حکمران مکہ وہ بھی حارث بن عبد المطلب ہونے چاہیے، لیکن نہیں، چونکہ اصل معاملہ میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت کا ہے اور میرا آخری وقت آ گیا ہے، لہٰذا تم سارے کے سارے میرے بیٹے اور میرے اس کریم محبوب کے چچا موجود ہو، میرے وصال کے بعد تم میں سے جس چچا کو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس وقت اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیں گے، میرے تمام کے تمام باقی بیٹے میرے اسی بیٹے کی بیعت کر لیں گے اور مجھ سے وعدہ کریں گے کہ اپنے بھائی کی ہمیشہ اطاعت کریں گے۔ یہ بات کہنے کے بعد جب آپ خاموش ہوئے تو آپ کے تمام بیٹے جو اپنے والد گرامی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس دور میں محبوب کریم علیہ السلام کے دادا جان سے بڑھ کے صرف محبوب کی ذات بابرکات جو سب سے زیادہ ذی وجاہت ہے،
ورنہ جو وجاہت اللہ پاک نے محبوب کریم علیہ السلام کے دادا جان کو عطا فرمائی تھی، 7 برے اعظموں میں پوری روئے زمین پر اس وقت جتنی بھی انسانی آبادی تھی، ان میں سب سے افضل و اعلیٰ اور سب سے ذی وجاہت ہستی ہے تو محبوب کریم علیہ السلام کے دادا جان سیدنا عبد المطلب کی ذات بابرکات ہے۔ چنانچہ پیارے بیٹے مجسمہ ادب و نیاز بن کے عرض کرنے لگے، حضور ہماری عمریں بھی آپ کو لگ جائیں، لیکن اگر رب کعبہ کا یہی فیصلہ ہے تو حضور جو حکم جس ہمارے ہم بھائیوں میں سے جس کو اپنی خدمت کے لیے ہمارے پیارے بھتیجے محمد کریم علیہ السلام قبول فرمائیں گے، ہم ابھی آپ کے سامنے اس اپنے بھائی کی بیعت بھی کریں گے اور تا زندگی اس کی اطاعت کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے نہایت ہی پیار اور محبت کے ساتھ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام جو دادا جان کی سینہ اقدس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، دادا جان نے عرض کی، اے وہ ہستی مجھے جان سے اور ساری کائنات سے زیادہ عزیز اور پیاری ہستی ہے، اور جن کی ولادت مقدسہ سے پہلے رب کعبہ نے مجھے اتنی بے انتہا بشارات اور خوشخبریوں سے نوازا، اور جب سے آپ کی جلوہ گری میں برکات ہی برکات پا رہا ہوں، اے مجھے جان سے زیادہ پیاری ہستی، جاؤ یہ سارے تمہارے چچا موجود ہیں، جس چچا جان کو آپ اپنی خدمت کے لیے قبول کرنا چاہیں اسی چچا جان کی جا کر گود میں آپ بیٹھ گئے۔ شفقت، محبت، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام جن کا فرمان گرامی 4 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے مروی صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، وہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام جن کی روح مقدسہ عالم ارواح کے اندر تمام کے تمام رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام کی روحانی تربیت فرما کر عالم ارواح میں مقام کمال تک پہنچانے والی روح مقدسہ ہے، جو عملی طور پر صفت نبوت کے ساتھ متصف روح کاملہ ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محبوب کریم علیہ السلام کا بچپن مقدس ہے، لیکن روح مبارکہ جو جسم انور کے اندر جلوہ گر ہے وہ مقام نبوت پر فائز، وہ روح الارواح، روح مقدسہ محبوب کریم علیہ السلام کی۔ اس وقت بھی محبوب کریم علیہ السلام اپنی شریعت مبارکہ کے ضابطوں پر عمل فرماتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے تمام کے تمام پیارے چچاؤں کی طرف نگاہ کرم ڈالی، اور حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پیارے چچا جان، اپنے پیارے ابا جان اور اپنے انتہائی شفیق چچا جان حضرت ابو طالب کو اپنی خدمت کے لیے منتخب فرما دیا۔ چنانچہ دادا جان کے سینے اقدس سے پیارے پیار کے ساتھ اترے اور حضرت ابو طالب کی گود میں جا کر محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے۔ حضرت ابو طالب کی وہ قسمت، حضرت ابو طالب کا وہ معاملہ جن کو اپنی خدمت کے لیے منتخب فرمایا ہے، تو سید الانبیاء والرسل خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین کی ذات بابرکات نے منتخب فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے پھر کائنات خلق کے اندر عالم دنیا میں وہ بے مثال خدمت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اپنی زندگی کے آخری سانس تک سر انجام دی کہ کائنات میں جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ چونکہ اب اپنے والد گرامی کے وصال کے بعد متولی کعبہ شیخ الحرم سید بنی ہاشم، اگرچہ اس وقت جزیرہ نمائے عرب میں کوئی مربوط سیاسی نظام، ریاستی نظام جزیرہ نمائے عرب میں موجود نہیں تھا، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں حضرت سیدنا قصی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ کی جتنی مضافاتی عملداری کی سرزمین ہے، اس تمام کے اوپر عملی حکومت محبوب علیہ السلام کے آباء و اجداد کی آ رہی تھی۔ لہذا اس معنی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ متولی کعبہ بھی اور حکمران مکہ بھی اپنے والد گرامی کے وصال کے بعد مقرر ہو چکے تھے، اور آپ کو یہ سارے عہدے ملے تھے تو انتخاب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وجہ سے ملے تھے، ورنہ تو محبوب کے سب سے بڑے چچا حضرت حارث بن عبد المطلب کو اس منصب پر فائز ہونا چاہیے تھا، لیکن حضرت ابو طالب کو
महबूब करीम अलैहिस्सलाम की निगाह अक़दस में अपने लिए मुंतखब फरमाया। चुनांचे अब जितने भी उमूर व मामलात होते तमाम मक्का वाले मुतवल्ली काबा और सरदार हरम और खादिम हरम और हुक्मरान मक्का की खिदमत में लेकर आते। उन उमूर व मामलात में से एक अहम मामला यह था कि जब कोई बड़ी मुसीबत आ जाती, ऐसी परेशानी आ जाती जिसका हल उन लोगों के पास ना होता, तो फिर हजरत अबू तालिब की खिदमत में आ जाते। अगर कहत साली हो जाती, बारिश ना बरसती, इमाम बुखारी अलैहि रहमत की शर्त पर यह हदीस सही है कि जब एक मर्तबा महबूब करीम अलैहिस्सलाम के बचपन मुकद्दस में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के विसाल अक़दस के बाद इंतहाई बड़ी कहत साली का दौरा हो गया। इंसान, चरिंद परिंद हलाकत और तबाही का शिकार होने लग गए, तो लोग जमा होकर हजरत अबू तालिब की खिदमत अक़दस में आ गए। अर्ज़ की हुजूर, आप शेखुल हरम है, मुतवल्ली काबा है, आप खुद करीम हस्ती हैं और करीम हस्तियों की औलाद है, और हमारा एतकाद है कि अगर हमें अपने साथ लेकर आप हरम काबा में चले जाएंगे और हरम काबा में जाकर नज़ूल बारिश की दुआ करेंगे तो रब्बे काबा जरूर आपकी दुआ से करम फरमाएगा, हमें बारिश की नेमत से अल्लाह पाक माला माल फरमाकर नई जिंदगी हमें अता फरमा देगा। हजरत अबू तालिब ने फरमाया, बिल्कुल मैं ये खिदमत सर अंजाम देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उस वक्त तक मैं दुआ के लिए हरम काबा में नहीं जाऊंगा जब तक मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम मेरे साथ नहीं होंगे। महबूब अलैहिस्सलाम का बचपन मुकद्दस, चुनांचे आपने फरमाया, मकानकुम, यही मेरी हवेली के मर्दान खाने में अपने अपने मकामात पर थोड़ी देर के लिए इंतजार करो। आप जानते हैं कि मस्जिद हराम शरीफ की जो आखिरी दीवार थी और उधर हजरत अबू तालिब के हवेली की आखिरी दीवार, ये मुश्तरका दीवारें थी। दीवार के बाएं जानिब हजरत अबू तालिब की हवेली का मर्दान खाना था और उसी दीवार के अंदर दाएं जानिब मस्जिद हराम शरीफ और खाने काबा शरीफ जलवागर है। हजरत अबू तालिब बिल्कुल हरम काबा की हमसायगी में थे। हजरत अबू तालिब जनान खाने में तशरीफ ले गए हदीस सही में, और जाकर अपनी ज़ौजे मोहतरमा हजरत सय्यदतुना फातिमा बिनते असद हाशमिया, जो कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दूसरे भाई जनाब असद बिन हाशिम अल हाशमी है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अबू तालिब है, और हजरत असद बिन हाशिम की साहिबजादी सैयदा फातिमा बिनते असद है। और ये तमाम हाशमी खवातीन में कानत अव्वला हाशिमियतिन वलदत हाशमियन, ये पहली हाशमी खातून है जिनका निकाह एक हाशमी मर्द हजरत अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब से हुआ। और हजरत फातिमा बिनते असद और हजरत अबू तालिब की जितनी औलाद है, 4 साहिबजादगान, 3 साहिबजादियां, ये सातों की साती औलादें पहली मर्तबा तारीख इंसानी में नजीबुत तरफैन हाशमी है, जिनके अब्बा जान भी हाशमी, जिनकी अम्मी जान भी हाशमी हजरत फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु तआला, जिनका मदीना तैयबा में विसाल अक़दस हुआ था। महबूब अलैहिस्सलाम आपके जुमला उमूर व मामलात में दाखिल, और उनकी कब्र मुबारक जब जन्नतुल बकी शरीफ में तैयार हो गई, नज़रा फी कब्रिहा, महबूब अलैहिस्सलाम उनको दफन फरमाने से पहले अहदीस सहीहा में अपनी चची जान की कब्र मुबारक में खुद पहले आप उतर गए, बदतजा फी कब्रिहा, और अपने दाएं पहलू के बल थोड़ी देर लेटकर अपनी ज़ाते बाबरकात और जिस्म मुनव्वर की बरकतें कब्र में पहुंचाते रहे। उसके बाद कब्र शरीफ में ही खड़े होकर महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नका ला तालमु अन्ना फातिमा बिनतल असद कानत उम्मी बादा उम्मी, अल्लाहुम्मा इग़फिर लहा बेहक्की व बेहक्की अंबिया मिन कबली। अल्लाह पाक तू जानता है, ये हजरत फातिमा बिनते असद हाशमिया मेरी सगी अम्मी जान हजरत सैयदा आमिना खातून रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाद यही मेरी अम्मी जान है जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक मेरी खिदमत का फरीजा सरंजाम दिया। अल्लाह पाक मुझे इनसे बड़ी मोहब्बत है, इनको मेरी बरकत से भी बख्श दे और मुझसे पहले तमाम अंबिया के वसीले और बरकत से भी बख्श दे। हजरत फातिमा बिनते असद के साथ हमारे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम वो जुमला उमूर व मामलात चलाते थे चची जान के साथ, हुजूर मौला कायनात की प्यारी अम्मी जान के साथ, जो अपनी हकीकी अम्मी जान के साथ चलाया करते थे। अलगरज हजरत फातिमा बिनते असद को हजरत अबू तालिब जाकर इरशाद फरमाते कि मेरे प्यारे महबूब को जल्द अज जल्द तैयार करवाया जाए,
تاکہ میں حرم کعبہ میں لے کر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں بارش کی دعا کروں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد ہمارے پیارے محبوب کے بچپن میں اب وہی خدمت سر انجام دیتی ہے، محبوب علیہ السلام کو غسل دلاتی، لباس فاخرہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام العاشقین فرماتے ہیں اللہ اللہ ہے وہ بچپنے کی پابند، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ محبوب کریم علیہ السلام کو تیار کر کے حضرت ابو طالب کو مردان خانے کی جانب سے پیغام بھیجا جاتا مردان خانے میں کہ حضور تیار ہو گئے ہمارے محبوب۔ حضرت ابو طالب بڑی محبت سے زنان خانے میں تشریف لے جاتے، محبوب کریم علیہ السلام کی انگلی مقدس سے پکڑتے اور اپنے ساتھ محبوب علیہ السلام کو چلاتے ہوئے جب ان مہمانوں کی جانب تشریف لاتے تو ہر کوئی دیکھ کر محبوب کا بچپن میں حسن و جمال سراپے حیرت ہو جاتا، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ چودھویں کا چاند جن کے چہرے انور سے خیرات مانگے، وہ ہستی حضرت ابو طالب کے ساتھ جلوہ گر ہوتے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے چہرے والدحا پر نظر پڑتی، مجسم ادب و ریاض بن کے سب کھڑے ہو جاتے ہاتھ باندھ کے۔ آگے آگے حضرت ابو طالب اور محبوب علیہ السلام، پیچھے سارے کے سارے لوگ بھی، مکہ کے جتنے لوگ بھی موجود ہیں۔ حرم شریف کا دروازہ کھلتا اور محبوب کریم علیہ السلام قدم رنجا فرماتے۔ حضرت ابو طالب کا ہمیشہ معمول رہا جب بھی لوگ مشکل میں دعا لینے کے لیے آتے، بارش کی دعا کے لیے آتے، آپ محبوب علیہ السلام کو ساتھ لے کر جاتے۔ محبوب علیہ السلام کی اس دن بھی آپ نے پشت مبارک دیوار کعبہ کے ساتھ لگا دی، اور اس کے بعد ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرنے لگے۔ لیکن پہلے سارے حاضرین حرم کعبہ کو حضرت ابو طالب نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اس کریم ہستی کے بغیر تمہارے حق میں بارش کی دعا کیوں نہیں مانگتا، اس لیے کہ مجھے ابو طالب کا عقیدہ ہے وَأَبْيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ فرمایا یہ انتہائی گوری چمکیلی رنگت والے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، مجھے ابو طالب کا عقیدہ ہے کہ رب کعبہ خالق کائنات اگر بادلوں میں پانی پیدا فرماتا ہے بے وجہ ہی میرے اس محبوب کی برکت سے پیدا فرماتا ہے۔ اگر یہ گوری چمکیلی رنگت والے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نہ ہوتے، بادلوں کو اللہ کی جانب سے سیراب نہ کیا جاتا۔ اللہ پاک جتنا بادلوں کو برساتا ہے ان میں پانی عطا فرماتا ہے۔ اگر حیات نو اور نئی زندگی کی نوید ہمیں بارش کی صورت میں ملتی ہے تو سبب مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ اگر یہ گوری چمکیلی رنگت والے محبوب نہ ہوتے، بارشیں عطا نہ ہوتی۔ سمال الیتامہ، یہی میرے محبوب ہے جو قیامت تک آنے والے یتیموں کا آسرا ہے۔ عصمت للاراملی، اور ہر بے سہارا کو آپ سہارا عطا فرمانے والے ہیں۔ چنانچہ پھر محبوب علیہ السلام کے نامی اس میں گرامی کا وسیلہ پیش کر کے حضرت ابو طالب دعا کرتے، دعا بعد میں مکمل ہوتی، اللہ تعالیٰ محبوب کے وسیلے سے بارش پہلے عطا فرما دیتا۔ چنانچہ آپ صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے صحیح دیکھیں گے کہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ کا دور مقدس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے مدینہ طیبہ میں محبوب کریم علیہ السلام کی نورانی محفل اقدس جاری و ساری ہے۔ محبوب